جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ، عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے، برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں، عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں، عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو۔ کنیز آزاد کردہ تھی، غریب تھی، فاقہ کشی تھی، مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ہیں ہی اتنے اچھے، وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، مارتے مارتے ابو جہل تھکتا، دھمکیاں دیتا، مرتد بنانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت سمیہ ٹس سے مس نہ ہوتی، کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں، عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں، میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار نہ ہو تو عرض کروں، وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے، یہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی، یہاں تربیت نہیں۔ بے شک بے جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول کے حوالے سے بے کیا شک تربیت؟ بے شک جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا ہو وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ بے شک۔ المیہ یہی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم۔ کہاں ہے نبی پاک کی محبت؟ کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے، قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر بیٹی اور بیٹیاں ارتداد کی طرف جاری تو تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت کہاں ہے؟ جب باپ ہی خود برمنڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ بے شک بے جب شک۔ باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کرے گا، دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ، دین کو یوز کرتے ہو صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ، بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا اور تدفین ہوتی ہے، بس اتنی، باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے؟ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے، بس اتنا دین ہے، اس کے بعد نہ اس سے پہلے دن نظر آتا ہے نہ اس کے بعد، بے شک بے شک نہ بے باراتوں شک۔ میں دین نظر آتا ہے، نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے۔ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ کہ بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے، اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے۔ جس رسول نے پورا زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، شادیاں ہوتی ہے، جہیز مانگے جاتے ہیں، گاڑیاں مانگی جاتی، کاریں مانگی جاتی ہے، شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے؟ کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا۔ آپ مجھے بتائیں، میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو، بھکاریوں کو نہ دیا کرو۔ اللہ بے شک بے شک، زندہ باد۔ جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے، ہم تو داماد کو لانے کے لیے نکلے، ہم بھیک دینے نہیں نکلے۔ کیا بے غیرتی ہے! اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی، بے شک بے شک۔ درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی۔ اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، میری امی نہیں مان رہی ہے۔ واہ جناب، آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھئی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی، جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی تب دنیا میں پھیل گیا۔ جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے، واہ 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 واہ، کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، کوئی تو شروع کرے۔ جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی
تو کچھ لوگ مجھے سے بھیڑ گئے، کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا، رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میں نے کہا بالکل، اگر میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں، اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کر دیں، ورنہ آپ ثبوت پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا، میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک سنے بھائی، زندہ باد، کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام نے، کوئی جہیز نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو، جہیز دینا، ولیمہ کرنا سنت ہے، جہیز دینا سنت نہیں۔ مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں، کوئی جہیز نہیں دیا۔ علماء موجود ہیں، میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں، ویسے بھی خطاب تلوار کی نوک دھار پہ چلنے کے برابر ہے، آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی، لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں، غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا، اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ، مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے، اور بھی بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا ہے وہ مجازی طور پہ کیا ہے، جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی، فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے، کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے، باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں، تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے، اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، درد نہیں سمجھتے، یہ بہت دردناک صورتحال۔ مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی، تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے، پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا، لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے، دردمند دل رکھنے والے، تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ گے، مجھے گالیاں ہی دو گے نا، کوسو گے نا، یہی نا۔ کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں، لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی، کیونکہ ہم 5 بہنیں تھی اور میں بہت سب میں بڑی بہن تھی، 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں، کوئی نہیں منہ لگاتا ہمیں، خوبصورتی ہے، حسن ہے، اعلیٰ نسب ہے، سب کچھ ہے، صرف غربت ہے، غربت، جہیز نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا، ہر سال حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں، اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں، تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو۔ بے شک بے شک۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ وہ پڑوس میں شادی ہوئی، وہاں تو کار ملی نا، بس اتنا چھوٹا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہو۔ یاد رکھنا، دلوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ بے شک بے شک۔ ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے بااثر طبقے کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمدھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا، کیونکہ اس بدعت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہمت کرے۔ جل سے حل نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے جل سے حل نہیں، عمل اس کا، بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ جہیز کو پرموٹ کرنے والوں، اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا، اور اللہ نہ کرے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، تو اس وقت آپ کے
کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ سو کاڑ متقی بننے والوں، خود غرضی کی طرف جانے والوں، نکلو خود غرضی سے اور سچائی کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج بچیاں اگر جا رہی ہے تو ہم غریبوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ میرے بھائی حال یہ، جو قوم غریبوں کو ولیموں میں دعوت دینا پسند نہ کرے، وہ قوم غریبوں کو رشتہ کیا کرے گی؟ غریبوں کے ساتھ رشتہ کیا کرے گی؟ جو غریبوں کے جنازے میں جانا پسند نہ کرے، وہ قوم، ہم نے دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ اگر کسی جگہ کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھا دینے والوں کے لالے پڑے، سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور مفلس کا جنازہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا، میری برادری کے لوگ بھی وہیں جاتے، الا ماشاءاللہ جس جنازے کے بعد ان کو